نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کے کیمپس کھیت پر آج اس مبارک تاریخ میں 16 نومبر 2023 بوقت 11 بجے دن ملک کے مانے ہوئے عالم دین اور دانشور محقق مفکر حضرت علامہ ڈاکٹر سجاد عالم صاحب رضوی مصباحی مدظل العالی نالج سٹی کشن گنج کے کیمپس میں بطور معائنہ کار تشریف فرما ہیں، ان کا ایک ویڈیو میسج عوام اہل سنت کے نام پیش ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، نہایت ہی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ جس منصوبے کے خاکے کو کاغذ پر میں نے کئی بار دیکھا اور امیر القلم حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی مدظ اللہ العالی سے ٹیلی فونک گفتگو بارہا ہوئی اس منصوبے کو لے کر، بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کی اس تاریخ کو اس منصوبے کو زمینی سطح پر دیکھنے کا، معائنہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ نالج سٹی جس منصوبے کے تحت عمل میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو وہ بہت ہی اہم اور ضروری مقصد ہے، منصوبہ ہے۔ کشن گنج سیمانچل کا علاقہ تعلیمی طور پر پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ مردم خیز بھی ہے۔ یہاں سے بے شمار ایسے ارباب فکر و قلم نے ملکی سطح پر اپنی شخصیت کا لوہا منوایا ہے، اپنی خدمات کا لوہا منوایا ہے۔ حضرت ڈاکٹر شمس مصباحی صاحب قبلہ مدظلہ العالی فکر و قلم کے دھنی تو ہیں ہی، لیکن عمل اور جہد مسلسل کی ایک پیکر ہیں، تصویر ہیں۔ جہاں بھی رہے وہ حرکت کرتے رہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر جو وسیع و عریض خطہ لگ بھگ 5 ایکڑ زمین کی دستیابی ان کی پہم کوششوں کا نتیجہ ہے۔ زمین کا معائنہ کرنے کے بعد بہت مسرت ہوئی، کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے انہوں نے طے کر لیا، اور وہ ہے زمین کی دستیابی کا۔ اب اس خطے پر، اس ایریا پر، اس رقبے پہ، یا قطع اراضی جسے کہتے ہیں، اس پر ان کے منصوبے کو مجسم شکل میں لانے کے لیے میں تو خود وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے جو بھی علمی، فکری، عملی، دامے درمے سخن قدمے جس طرح کا تعاون ہو سکے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ اور تمام برادران اہل سنت کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ ان سے بھی جس طرح کا تعاون ہو سکے وہ کریں، اور حضرت ڈاکٹر شمس مصباحی صاحب کو جس سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارے سپورٹ سے ان کے ارادوں کو قوت ملے گی، ان کے کام کرنے کے جذبے کو مہمز ملے گی، اور خیر خواہی کے ساتھ، خیر خواہی کا جو جذبہ ہو، اس جذبے کے ساتھ اگر ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھتے رہیں گے، کیونکہ جن نسبتوں سے منسوب یہ ادارہ ہے وہ نسبتیں ہمارے لیے تقدس کا درجہ رکھتی ہیں، بہت متبرک اور بابرکت نسبتیں ہیں، چاہے وہ برکات کی نسبت ہو، چاہے وہ رضا کی نسبتیں ہوں۔ حضرت نے اس ادارے کا نام اسی نسبت سے رکھا ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں کو مزید قوت عطا فرمائے، اور عوام اہل سنت، برادران اہل سنت کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے بھی ہو، حتی الامکان جو بھی کوشش، جو بھی تعاون، جو بھی سپورٹ ان کو ضرورت پڑے ہم انہیں پیش کرتے رہیں، اور ان کے قدم بقدم تو نہیں لیکن ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ عزائم منصوبوں کو، بہت بڑا منصوبہ ہے،
بہت سے شعبہ ہیں، سب کو درجہ بدرجہ مرحلہ مرحلہ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔